ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آج 22 رجب کو حاضر خدمت ہے۔ آج 22 رجب کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا پیغام جو میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ 22 رجب کو بعض لوگوں نے کنڈوں کی ایک بدعت ایجاد کی ہے۔ کنڈے بھرتے ہیں، ان میں کوئی شیرینی وغیرہ بھر کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، خوشی کا اظہار ان کے ہاں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں یہ جو بدعت تھی اس کی بنیاد روافظ کے ہاں سے پڑی، یعنی روافظ نے اس کی بنیاد ڈالی، اور پھر کچھ نام نہاد اہل سنت یا پھر بھولے بھالے بیچارے جنہیں پتہ نہیں تھا وہ ان کے جال میں پھنس گئے، اور انہوں نے بھی 22 رجب کو یہ جشن منانا شروع کر دیا جس میں وہ شیرینی وغیرہ بانٹتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح شیرینی لوگوں کے گھروں میں بانٹنا ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے۔ یہی سلسلہ 22 رجب کو بھی ہوتا ہے۔ یہاں ایک کہانی گھڑی گئی ہے، لوگوں کو عام طور پر سنایا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی جو ایک نیک بزرگ تھے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ایسا کرتے ہیں یا ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویب سائٹ پہ ایک مفتی ہیں کوئی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، ہم انہیں ڈیپلی تو نہیں جانتے، بس نام ان کا فتاویٰ کے آخر میں پڑھا ہے کہ وہ مفتی ہیں عبدالقیوم ہزاروی صاحب۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں جی یہ تو ایسے ہی پروپیگنڈا ہے کہ روافظ نے اس کا آغاز کیا، ہم نہیں جانتے کہ کسی رافضی نے کبھی ایسا کیا ہو یا منایا ہو اس دن کو 22 رجب کو۔ تو ہم آج انشاءاللہ کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کا یہ جو طریقہ ہے، اگر یہ ایصال ثواب بھی ہو تب بھی بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسا کوئی طریقہ منقول نہیں ہے ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایصال ثواب کا لفظ تو عجیب سا ہے، صدقہ کرنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی فوت شدہ اپنے عزیز کی طرف سے، آپ اپنے باپ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، بس۔ ایصال ثواب یہ لفظ بھی عجیب ہے، اور پھر لوگوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اتنا پڑھ کر ہم بخش دیں یا اتنے پیسے خرچ کر کے اس کا ثواب بلٹی کر دیں مرنے والے کو، تو اس کی شرعی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اور جس طرح بزرگوں کے نام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا کوئی نیک بزرگوں کے نام سے ایصال ثواب کی جو ایک ریت پڑی ہوئی ہے، یہ بھی بدعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے صحابہ کرام اس طرح کرتے، تابعین صحابہ کرام کے ایصال ثواب کے لیے ایسا کرتے، اسی طرح ائمہ دین ایسا کرتے، تو یہ ایسا کوئی ایصال ثواب کا جو طریقہ کار گھڑ لیا گیا ہے یہ بھی بدعت ہے۔ اگلی بات کہ نظر و نیاز کے طور پر اگر کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق کی نظر و نیاز دیتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے کہ نظر و نیاز اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز یہ جائز نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ شیعہ نے یا روافظ نے اسے شروع کیوں کیا، تو اس بارے میں آج ہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان کی نہ پیدائش اس تاریخ کو ہوئی ہے 22 رجب کو، نہ وفات۔ جب پیدائش بھی نہیں وفات بھی نہیں تو اس دن کو خاص کر کے امام جعفر صادق کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں؟ صاف بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ تو میرا ایک ڈھونگ رچایا گیا، ایک کہانی گھڑی گئی ہے اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے۔ شیعہ کتب کے مطابق بھی، ان کی معتبر اور مستند کتب کے مطابق، امام جعفر صادق کی پیدائش ربیع الاول میں اور وفات شوال میں ہوئی۔ پیدائش ربیع الاول میں ہوئی ہے اور وفات شوال میں ہوئی ہے، یعنی ان کی پیدائش یا وفات کچھ بھی 22 رجب کو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں انہوں نے شروع کیا، پھر یہ کہانی گھڑ کر مقصد کیا تھا؟
دراصل 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المومنین ہیں، جنت کی بشارت پانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دعائیں پانے والے، اور بھی بہت ساری ان کے لیے فضیلتیں ہیں، منقبتیں ہیں جو ہم تفصیلاً اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں فضائل معاویہ سیریز میں۔ تو روافض چونکہ ان کے دشمن ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغض رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس تاریخ کو، چونکہ وفات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس تاریخ کو ہوئی 22 رجب کو، تو انہوں نے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا اور اس میں جشن منانے کی اور اس طرح کے طریقے بنانے کی انہوں نے ایک سازش کی۔ اور 22 رجب یہ اہل سنت اور شیعہ دونوں مصادر میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس حوالے سے ہم 2 حوالے سر دست پیش کریں گے، 2 ریفرنسز آپ کی نظر کریں گے۔ ہم یہاں پر ایک دعوت فکر بھی دیں گے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو۔ میں نے ان کا کلپ سنا تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اینٹی شیعہ ایلیمنٹس نے اپنی طرف سے ایک کہانی گھڑ لی ہے کہ 22 رجب کو چونکہ وفات ہوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اس لیے لوگوں نے، روافض نے یہ شروع کیا۔ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کہانی گھڑی ہے اہل سنت نے۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے، انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی، وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں، اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا، ان کا اور چل رہا ہے۔ اور ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، شیعوں سے پوچھیں کہ کیا وہ اس لیے کرتے ہیں یہ کام، تو وہ تو آگے سے کہیں گے جی ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ ہم کوئی ان کی وفات یا ان کی زندگی کے بارے میں کوئی خوشی منائیں۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے، تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے، سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو۔ تو مرزا صاحب یہ 2 حوالے آپ کے بھی پیش خدمت ہم کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے اللہ رب العزت اگر آپ کو حق و انصاف کی طرف رہنمائی کرے اور آپ کو ہدایت دے تو آپ رجوع کریں۔ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ یہ اہل سنت نے محض کہانی گھڑی ہے، یہ بالکل غلط بیانی اور کذب بیانی ہے، اور اگر آپ کے علم میں نہیں تھا واقعی تو پھر یہ آپ کی جہالت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ حوالے دیکھ کر اپنے اس موقف سے رجوع کریں اور اعلان اس کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پہلا حوالہ، یہ میں کوئی حوالے جو دینے لگا ہوں یہ کوئی عام حوالے، عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ شیعہ کے جو بڑے اکابر ہیں اور ان کے محدثین اور ان کے علماء، اور یہ جو محمد بن نعمان ہیں جنہیں الشیخ المفید بھی کہا جاتا ہے، 413 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 413 ہجری میں آپ گوگل پہ جا کے ویکیپیڈیا میں یا انسائکلوپیڈیا میں جا کے ان کی طرف سے ان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ یعتبر احد ابرز علماء الامامیۃ وبالاخص الاثنا عشریۃ و محدثیہا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امامیہ کے بہت بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، امامیہ شیعہ کے، زیدیہ وغیرہ نہیں، امامیہ شیعہ جو کہ ایک کٹر قسم کے شیعہ شمار ہوتے ہیں، اور خصوصاً اثنا عشریہ جو شیعہ ہیں ان کی یہ ایک خاص ایک پرسنالٹی ہیں، ان کے لیے ایک امامت اور محدث کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ محمد بن النعمان الشیخ المفید جو 413 ہجری میں فوت ہوئے، وہ لکھتے ہیں وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ سَنَةَ 60 من الہجرۃ کان ہلاک معاویہ بن ابی سفیان وسنہ یومئذ 78 سنة وهو یوم مسرۃ للمؤمنین وحزن لأہل الکفر والطغیان۔ یہ شیخ مفید جو شیعہ کے بہت بڑے محدث اور امام ہیں، 413 ہجری میں فوت ہونے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 رجب 60 ہجری کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان جو ہے نا اس دن
ہلاک ہو گئے۔ اور وہو یوم مسرت للمومنین، وہ کہتے ہیں کہ مومنوں کے لیے، یعنی شیعہ کو اب وہ مومن قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ اور روافظ کے لیے یہ دن خوشی کا دن ہے، اس دن ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اہل کفر و طغیان کے لیے یہ غم اور پریشانی کا دن ہے، یعنی کہ اہل سنت کو وہ اہل کفر و طغیان کہتے ہیں، جنہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا غم اور پریشانی ہوئی۔ تو یہ کتنا بڑا اور واضح دو ٹوک حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ رٹ لگائے کہ نہیں جی یہ اہل سنت نے اپنی طرف سے کہانی کر لی ہے کہ 22 رجب کو وہ خوشی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی مناتے ہیں، یہ ایک کہانی ہے۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے، انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی، وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں، اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھے شروع ہو گیا، ان کا اور چل رہا ہے۔ اگر ابھی بھی وہ یہی رٹ لگائیں تو پھر یہ انصاف کے منافی ہے۔ اور دوسرا حوالہ ہے یہ کتاب جو تھی مسار الشیعہ، یہ شیخ المفید کی کتاب تھی۔ آپ وہاں ویکیپیڈیا میں جائیں تو آپ کو ان کی کتابوں میں یہ کتاب نظر آئے گی کہ واقعی یہ شیخ المفید کی کتاب ہے، اور اس کا سکین بھی ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ 664 ہجری میں فوت ہونے والی شخصیت، یہ جو کہ من کبار شخصیات الشیعہ و علماء الامامیہ، کہ یہ شیعہ کی بہت بڑی بڑی عظیم الشان شخصیات میں سے اور امامیہ کے علماء میں سے ہیں، یعنی امامی علماء میں سے ہیں، جو امامیہ شیعہ ہیں ان کے علماء میں سے، یہ السید رضی الدین علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس، السید ابن طاووس کے نام سے یہ معروف ہیں۔ ان کی کتاب ہے اقبال الاعمال، صفحہ 173 پہ وہ لکھتے ہیں کہ فیما نذکرہ من فضیلت اليوم الثانی والعشرین من رجب، ایک انہوں نے عنوان قائم کیا ہے، فصل قائم کی ہے کہ 22 رجب کی فضیلت کا بیان اور اس کے روزے کی تاکید کا بیان۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ روینا ذالک باسنادنا الی شیخنا المفید، یا روینا ذالک باسنادنا الی شیخنا المفید محمد بن محمد النعمان فی کتاب حدائق الریاض، فقال عند ذکر رجب ما ھذا لفظہ اليوم الثانی والعشرون منہ سنۃ 60 من الہجرۃ، اہلک اللہ احد فرائنۃ ھذہ الامۃ معاویہ بن ابی سفیان علیہ اللعنۃ نعوذ باللہ، فیستحب صیامہ شکرا للہ علی ہلاکہ۔ وہ یہاں لکھ رہے ہیں کہ 22 رجب کے دن کی فضیلت اور اس دن روزے کی تاکید کیوں ہے، کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے اپنے شیخ مفید سے اپنی سند سے یہ روایت کی ہے۔ شیخ مفید وہی جو 413 ہجری میں فوت ہونے والے شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہی سے یہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 22 رجب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 22 رجب کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعونوں میں سے ایک فرعون کو نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہلاک کیا، تو فیستحب صیامہ شکرا للہ علی ہلاکہ، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر کرنا ہے، یہ مستحب ہے کہ ان کی وفات پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس صورت میں شکر کی ایک صورت، جشن کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھا جائے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی تھی، یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث ہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ ہم اس خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی نعوذ باللہ اس امت کے ایک فرعون ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، کتنی بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو جلیل القدر صحابی اتنی بڑی بکواس کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کی وفات اور ہلاکت کی خوشی میں ہمیں اس دن فضیلت ہے۔ کہتے ہیں اس دن کی فضیلت کیوں ہے؟ خوشی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی،
اور اس دن ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس میں ایک صورت شکر کی ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، اس کو مستحب کہہ رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا موقف یہ ہے، شیعوں کا موقف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی خوشی یا غمی کریں۔ تو دیکھ لیں مرزا صاحب آپ کا انصاف کہاں گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب بھی اگر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ہدایت لکھی ہے تو آپ ضرور رجوع کریں گے اور ریکارڈنگ کروائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی، واقعی شیعہ اس دن خوشی مناتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بعض لوگوں نے وہ کیلنڈر بھی دیکھا ہوا ہے، لاہور سے چھپنے والا کیلنڈر، جس میں خوشی کے دنوں کو سرخ اور غمی کے دنوں کو سبز یا اس طرح کوئی انہوں نے رنگ دیا ہوتا تھا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیلنڈر جو روافض کی طرف سے شائع کیا گیا، اس میں مرگ معاویہ لکھا ہوا تھا اور اس کو خوشی کا دن قرار دیا ہوا تھا۔ تو اب بھی آپ نہیں مانیں گے۔ اس حوالے سے ہم دو بریلوی علماء کے فتوے بھی ذکر کر دیتے ہیں، جس طرح وہ عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے فتویٰ دے دیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویب سائٹ پر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ جی شیعہ اس دن خوشی مناتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ تو دو بریلوی فتوے، بریلی شریف سے جو فتوے دیے گئے اور بریلوی علماء نے فتوے دیے، اور وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فتوے کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگرچہ اصالِ ثواب وغیرہ یا ان کی نیاز وغیرہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اگرچہ 22 رجب کو کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہے کہ 22 رجب کو ان کی نیاز دی جائے، تو کہتے ہیں کہ 22 رجب کو اگر کوئی خاص کر لیتا ہے امام جعفر صادق کی نیاز کے لیے تو یہ جہالت ہے، کم از کم جاہل ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ اور دوسرے فتوے کے مطابق انہوں نے لکھا کہ یہ شیعہ نے اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے کہانی گھڑ لی، بالکل وہی الفاظ جو ہم نے استعمال کیے اور ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو علماء اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے مرزا صاحب اور شیعہ کی وکالت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ شیعہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم خوشی مناتے ہیں، ہمیں خوشی ہے اس دن، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس خوشی کے موقع پر، اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ بھی رکھنا مستحب ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو ظاہر افطاری بھی ہوگی اور اس پہ پھر شیرینیاں بانٹی جائیں گی۔ تو یہ وہ موقف اہل سنت کے مقابلے میں روافض کا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا نا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایمان والو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ تو اہل سنت کی دشمنی مرزا صاحب آپ کو آمادہ کر رہی ہے کہ آپ اہل سنت پر جھوٹ باندھیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ کہانی گھڑی ہے، اور ادھر آپ روافض کی حمایت میں اور ان دشمنان صحابہ کی حمایت میں آپ اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ جو موقف ان کا بھی نہیں ہے، آپ ان سے بڑھ کر ان کے وکیل صفائی بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی طرف سے ایسی باتیں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں جو ان کا اپنا موقف بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہمیں خوشی ہے، اور ان کے بہت بڑے امام سے ہم نے ثابت کیا، اور آج کی بات نہیں، پچھلے دور کی، اس سے پچھلے کی نہیں، 413 ہجری میں فوت ہونے والا بندہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ان کو فرعون کہہ رہا ہے اور ان کی وفات کو خوشی کا دن اور باعث شکر قرار دے رہا ہے، اور آپ جھوٹی وکالت ان کی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو بس ویسے ہی جناب یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت مرزا صاحب کو بھی اور عبدالقیوم ہزاروی صاحب کو بھی ہدایت دے۔ ان کے علم میں ہم نے یہ باتیں رکھ دی ہیں ان کے سامنے، اور ان کے علم میں آ گئی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ رجوع کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی غلطی بتاتے ہیں، یا پھر ہٹ درمی اختیار کر کے پہلی اپنی پچھلی روایات کی طرح اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عقیدت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے دشمنوں کی چالوں سے ہمیں اللہ رب العزت ہمیشہ خبردار رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ خصوصاً اہل سنت جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر روافض کے ایسے ہتھ کنڈوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔